بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام شمائلہ خالد ہے اور میں لیکچرر سائیکالوجی ہوں گورنمنٹ ٹریننگ کالج فار دا ٹیچرز آف بلائنڈ میں، جو کہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے ایفیلیٹڈ ہے۔ میں آپ کو اسلامک ہسٹری کا سبجیکٹ پڑھا رہی ہوں، جو کہ بی ایڈ آنرس اسپیشل ایجوکیشن کا سبجیکٹ ہے۔ آج ہم اپنا یونٹ نمبر 7 شروع کریں گے، جس کا نام ہے پولیٹیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ۔ ہمارا آج کا جو ایجنڈا ہے، مطلب ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، اس میں سب سے پہلے ہم 7.1 ٹاپک دیکھیں گے، پولیٹیکل سسٹم انڈر پائس کیلیفیٹ۔ دین ہم دیکھیں گے 7.2 سینٹرل اینڈ پروونشل ایڈمنسٹریشن، مطلب ہم اس میں جتنے بھی خلیفہ تھے، خلیفہ راشدون، ان کے انڈر جو پولیٹیکل سسٹم تھا اور اس کے بعد جو سینٹرل اور پروونشل ایڈمنسٹریشن تھی وہ پڑھیں گے اس میں ہم آج کے لیکچر میں۔ اور آج کا لیکچر پڑھنے کے بعد اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ چل جائے گا، وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں جان سکیں گے، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ دور خلافت میں کس طرح کا سیاسی نظام تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ سیاسی نظام کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کے بارے میں ان کو پتہ چلے گا، اور سینٹرل اور پروونشل ایڈمنسٹریشن کا جو سسٹم ہے جو اس وقت تھا، اس کے بارے میں بھی یہ جان لیں گے۔ پولیٹیکل سسٹم انڈر پائس کیلیفیٹ۔ اب ہم جو ہمارے خلیفہ تھے ان کے دور میں جو سیاسی نظام تھا اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ارلی کیلیفیٹ اینڈ پولیٹیکل آئیڈیل۔ After death of Muhammad, his community needed to appoint a new leader, giving rise to the title Caliph, meaning successor۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اب جو معاشرہ تھا اسے ایک نئے لیڈر، ایک نئے سردار، سربراہ کی ضرورت تھی، جو انہیں آگے لے کر چلے اور انہیں اسلامی تعلیمات کے بارے میں مزید بتائے اور اسلام جو ہے اس کا بول بالا رکھے، مطلب اسلام کو ڈاؤن نہ ہونے دے۔ تو یہ اس کے لیے خلیفہ کا ہونا بہت ضروری تھا، جو کہ آگے سکسیسر اور خلیفہ اس کو ٹائٹل دیا گیا۔ Thus the subsequent Islamic empires were known as caliphates. Alongside the growth of the Umayyad Empire, the major political development within Islam in this period was the sectarian split between Sunni and Shiite Muslims. This had its roots in a dispute over the succession of the caliphate. جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی، ان کا وصال ہوا، تو جو اسلامک امپائر سے بقیہ وہ مختلف حصوں میں بٹ گئے۔ وہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ خلافت اسے ملے، جیسے کہ ہر ایک اسلامک امپائر کو ایک نام دے دیا گیا، جس میں جیسے کہ امیہ امپائر تھا۔ تو یہ جو سچویشن تھی پولیٹیکل، اس میں سیاسی جو ایک ابھار نظر آنے لگا کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ خلافت اسے مل جائے، جس کی وجہ سے مختلف فرقے بن گئے، جن میں اسپیشلی سنی اور شیعہ مسلمان جو تھے، یہ دو فرقے سامنے آئے۔ تو ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا کہ خلافت کس کو دی جائے۔ Sunni Muslims believed the caliphate was elective and any Muslim might serve as one. Shiites, on the other hand, believed the caliphate should be hereditary in the line of the Prophet, and thus all the caliphs, with the exception of Ali, were usurpers. جو سنی مسلمان تھے وہ ان کا یہ کہنا تھا یا ان کا یہ ماننا تھا کہ ہر مسلمان کو یہ حق ہے کہ اسے الیکٹ کیا جا سکے خلیفہ کے لیے، لیکن جو شیعہ مسلمان تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو خلافت ہے وہ
گدی پشتی ہونی چاہیے، مطلب جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی جو آگے نسل ہے ان کو خلافت دی جائے. اسی طرح سے جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چچا کے بیٹے بھی تھے، اس کے علاوہ ان کے داماد بھی تھے. تو شیعہ جو تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو خلافت تھی یہ حضرت علی کو دی جاتی بجائے اس کے کہ کسی اور کو. تو باقی جو بھی خلیفہ تھے یہ ان کا حق کھا رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بقول. یہ جو شیعہ مسلم تھے ان کا یہ کہنا تھا، اور یہ اس لیے بھی بہت زیادہ فساد برپا کر دیا اس وقت. دا کیلف، خلیفہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ کون ہے اور اس کا کیا کام تھا. Since the caliphate was at first in the hands of the chosen caliph, the caliph was not a master but a full-time servant of the public required to carry on the affairs of the state in accordance with the laws of Sharia for good of the people. بیسیکلی جو خلیفہ ہوتا تھا یا جس کو خلافت ملتی تھی، تمام لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے اور اس کو اپنا سردار ماننا شروع کرتے تھے. مطلب وہ بیسیکلی خود میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوتا تھا. اس کا یہ کام تھا کہ وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے. وہ لوگوں کا، عوام کا سرونٹ ہوتا تھا. بیسیکلی اس کا یہ کام تھا کہ وہ جو حکومت کے یا اسٹیٹ کے جو کام ہیں یا ان کے جو معاملات ہیں وہ لے کر چلے، اور وہ ان کو یہ جو تمام معاملات ہیں ملک کے وہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے، جو اسلامی شریعت کے جو قوانین ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرے. خلیفہ وہ تھا، مطلب خلیفہ کا یہ مطلب ہے. He was the supreme head of the state. His major functions were temporal. He had no religious authority. He had no power to change any injunctions of the Islamic law. جو خلیفہ تھا وہ اسٹیٹ کا، حکومت کا ہیڈ ہوتا تھا. اس کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کے لیے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے. وہ اس کے پاس کوئی ریلیجیس اتھارٹی نہیں ہوتی تھی، مطلب وہ اپنی مرضی سے اسلامک لا میں کوئی چینجز ڈیولپ نہیں کر سکتا تھا. جیسے اسلامی شریعت ہے اس کو ہی لے کر اس نے چلنا تھا. قرآن اینڈ شریعہ ور دا گائیڈنگ پرنسپلس فار دا کیلف. تو بیسیکلی جو اس کو گائیڈنس جہاں سے ملتی تھی، تو جس طرح سے اس نے حکومت کو لے کر چلنا تھا وہ تھا قرآن اور شریعہ. مطلب شریعت اور قرآن کے اندر رہتے ہوئے اس نے اپنے کام سر انجام دینے ہوتے تھے. He had not sole authority in legal decisions of the state. He was not allowed to devote any part of his time to his personal works, but for his necessities of life. He was allowed to take fixed allowance for him. He was also allowed to have fixed allowance for his family in accordance with the early decision of his advisory council. بیسیکلی جو خلیفہ ہوتا تھا اس کے پاس ایسا جتنا کوئی رائٹ نہیں ہوتا تھا کہ وہ لیگل ڈیسیژنز لے سکے. اس کے علاوہ اس کا جو مین کام تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو زندگی کی ضروریات ہوتی ہیں صرف وہ پوری کر سکتا تھا، لیکن اپنے جو اس کے پرسنل کام ہیں، اپنا جو ٹائم ہے وہ اپنے پرسنل کاموں کو اتنا نہیں دے سکتا تھا. اس کو اس چیز کی اجازت نہیں تھی. صرف زندگی کی جو ضروری چیزیں ہیں صرف وہی وہ پرفارم کر سکتا تھا. اس کے علاوہ اس کے لیے ایک فکس قسم کی رقم الاؤنس کی صورت میں اسے دی جاتی تھی. اسی طرح اس کی فیملی کے لیے بھی فکس الاؤنس ہوتا تھا. Traditional political concepts in Islam include leadership by elected or selected successor to the Prophet known as caliphs, the importance of following Islamic law or Sharia, the duty of rulers to seek shura or consultation from their subjects, and the importance of disapproving unjust rulers. روایتی طور پر جو سیاست کے جو کچھ تصورات اسلام میں موجود تھے ان میں سربراہی مطلب لیڈرشپ شامل تھا، جو کہ الیکٹ ہو کے یا سلیکٹ ہو کر ملے. مطلب آپ الیکٹ ہوئے ہیں یا سلیکٹ ہوئے ہیں ایز اے کیلف
خلیفہ کے طور پر، وہ چیز بھی اسلامی پولیٹیکل کانسیپٹ میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی اسلامی قانون اور شریعت پر عمل کرتے ہوئے اپنے جو کام ہے وہ مکمل کرنا حکومت کے لیے، یہ بھی پولیٹیکل کانسیپٹ ہے اسلام میں۔ اس کے علاوہ کسی بھی معاملے میں شورا مطلب کنسلٹیٹیو جو کمیٹی ہوتی تھی ان سے رائے لینا، ان سے ڈسکشن کرنا، اور جو رولرز ٹھیک نہیں ہوتے تھے مطلب انصاف نہیں کر رہے ہوتے تھے ان کو ڈس اپروو کرنا اور ختم کرنا۔ یہ تمام جو کنسیپٹ ہے یہ پولیٹیکل کنسیپٹ کہلاتے ہیں اسلام کے۔ اسلامک پولیٹیکل سسٹم کنسسٹ آف فالوئنگ اسپیکٹس، جو اسلام کا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ان جو پہلوؤں پر مبنی ہے، جس میں سب سے پہلا پہلو ہے الیکشن اور اپوائنٹمنٹ، مطلب کسی بھی خلیفہ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے الیکشن کیا جاتا ہے پولیٹیکل سسٹم میں۔ اس کے بعد مجلس شورا، مطلب پھر کنسلٹیٹیو جو کمیٹی ہے اس کی مشورے اور شامل ہوتے ہیں۔ پھر سپریشن آف پاورز، اور پھر ہے مدینہ کانسٹیٹیوشن۔ بیسیکلی مدینہ کانسٹیٹیوشن وہ کانسٹیٹیوشن ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا، جسے ہم میثاق مدینہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کانسٹیٹیوشن مدینہ کی جو کمیونٹی تھی اس کے اندر رہتے ہوئے بنایا کہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے، کس طرح حکومت کے جو اسلام کے قوانین ہیں اس کو لوگ کس طرح مانیں اور کس طرح بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے، تمام چیزیں اس کانسٹیٹیوشن میں موجود تھیں۔ تو ان چیزوں پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور یہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم ان چیزوں پر مبنی ہوتا ہے۔ الیکشن اور اپوائنٹمنٹ۔ الماوردی a Muslim jurist of the Shafi'i school has written that the caliph should be Qurayshi۔ الماوردی جو کہ شافی اسکول سے تعلق رکھتا تھا، وہ ایک مسلمان تھا، اور اس نے یہ لکھا کہ جو خلیفہ تھا وہ قریش فیملی سے ہونا چاہیے۔ ابو بکر البقیلانی اینڈ Ashari Islamic scholar and Maliki lawyer wrote that the leader of the Muslims simply should be from the majority۔ اسی طرح آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ابو بکر البقیلانی جو کہ اشری اسلامک اسکالر تھا اور ملائکی لائر، انہوں نے یہ لکھا کہ جو لیڈر ہے، جو سربراہ ہے، وہ میجورٹی میں سے ہونا چاہیے، مسلمانوں کی جو اکثریت ہے اس میں سے ہمیں ایک سردار چننا چاہیے۔ ابو حنیفہ النعمان the founder of the Sunni Hanafi school of fiqh also wrote that the leader must come from the majority۔ جو ابو حنیفہ تھے انہوں نے جو کہ سنی حنیفائی اسکول کے فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی یہ لکھا کہ جو سردار ہے وہ میجورٹی اکثریت میں سے ہونا چاہیے۔ ویسٹرن اسکالر آف اسلام فریڈ ڈونل argues that the standard Arabian practice during the early caliphates was for the prominent men of a kinship group or tribe to gather after a leader's death and elect a leader from amongst themselves, although there was no specified procedure for this shura or consultative assembly۔ ویسٹرن اسکالر آف اسلام فریڈ ڈونر نے اسی طرح ان چیزوں پہ دلائل لیتے ہوئے یہ کہا کہ جو خلیفہ ہے وہ رشتہ داروں کے گروپ میں سے ہی ہونا چاہیے، یا پھر اسی قبیلے سے اس کا تعلق ہو جس قبیلے کا سردار پہلے موجود تھا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اسی قبیلے میں سے اگلا سردار الیکٹ کرنا چاہیے۔ یہ ویسٹرن اسکالر آف اسلام فریڈ ڈونر کا کہنا تھا۔ مجلس عشورہ، شورا کونسل ان انگلش is an advisory council or consultative council۔ جو شورا ہے وہ انگلش ورڈ میں اگر ہم دیکھیں تو اسے ایڈوائزری کونسل مطلب مشورہ کرنے والی کونسل اور کنسلٹیٹیو کونسل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان اسلامک کانٹیکسٹ the مجلس عشورہ is one of two ways that a Khalifa Islamic leader may be selected, the other way being by nomination۔ جو مجلس عشورہ ہے وہ ایک طرح سے دو راستے خلافت کے ہمیں بتاتی ہے کہ یا تو جو خلیفہ ہے وہ سلیکٹ کیا جائے یا پھر اسے نومینیٹ کیا جائے۔
اسی طرح دا ناؤن ورڈ جو شورا ہے وہ ناؤن ہے. الون مینس کنسلٹیشن. اگر شورا کو ہم اکیلے ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہے مشورہ کرنا، کنسلٹ کرنا. اینڈ ریفرز ٹو اسلامک لا اور شریعہ، اور جو کہ ہمیں اسلامی قانون اور شریعہ کے بارے میں بتاتا ہے. کمبائنڈ ود دا ٹرم مجلس وچ ریفرز ٹو اے کاؤنسل اور لیجسلیچر. جب ہم شورا کو مجلس کے ساتھ کمبائن کر دیتے ہیں، ان دو لفظوں کو اکٹھا کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے کاؤنسل اور لیجسلیچر. It is meant to indicate a body of individuals who advise, consult or determine. بیسیکلی جو شورا ہے وہ صرف کنسلٹیشن ہے، رہنمائی کرنا یا مشورہ دینا. جب ہم اس کے ساتھ مجلس کا ورڈ جوڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر آف پیپلز اس میں موجود ہیں. مجلس بہت سارے لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے، تو شورا مجلس جو ہوگی وہ ہے بہت سارے ایڈوائزرز پر مبنی ہو جائے گی، اور ان سب کی کنسلٹیشن کے ساتھ کوئی نہ کوئی حل نکالا جاتا ہے. Deliberations of the caliphates, most notably Rashidun Caliphate, were not democratic in the modern sense. Rather, decision-making power lay with a council of notable and trusted companions of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and representatives of different tribes. اگر ہم دور خلافت دیکھتے ہیں جو راشدون کا خلافت کا دور تھا، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ان کا دور تھا وہ جمہوریت پہ مبنی نہیں تھا. اگر ماڈرن سینس کے اکارڈنگ دیکھیں تو اس میں اتنی جمہوریت موجود نہیں تھی، بلکہ ایک کمیٹی جو مجلس شورا کی کمیٹی تھی، اس کے صلاح مشورے کے ساتھ معاملات کو طے کیا جاتا تھا، اور جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل اعتبار ساتھی موجود ہوتے تھے، اور جن کا تعلق مختلف قبیلوں سے ہوتا تھا. The importance of shura is premised by the following verses of the Quran. اس کے علاوہ ہم جو شورا ہے اس کی اہمیت کے بارے میں قرآن کی اس آیت میں کے ترجمے میں دیکھتے ہیں کہ those who answer the call of their Lord and establish the prayer and who conduct their affairs by shura are loved by God. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ کی آواز سے مطلب اللہ کے بلانے پہ اپنی عبادت کو قائم کرتا ہے اور اپنے تمام معاملات شورا یعنی کہ مشورے سے طے کرتا ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک بہت پیارا ہے. Separation of powers. In the early Islamic caliphate, the head of state, the caliph, had a position based on the notion of a successor to Muhammad sallallahu alaihi wasallam political authority, who according to Sunnis were ideally elected by the people or their representatives, as was the case for the election of Abu Bakr, Uthman and Ali as caliph. ابتدائی طور پر جب ہم اسلامی خلافت کے بارے میں دیکھتے ہیں تو وہ اسٹیٹ کا ہیڈ ہوتا ہے، اس کے پاس پاورز ہوتی ہیں، وہ اس کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ایز اے سکسیسر کا جو نظریہ موجود ہے اس کی بیس پر اسے وہ پوزیشن دی جاتی ہے کہ وہ اسٹیٹ کے جو تمام معاملات کو دیکھے گا، اور اس کے پاس پولیٹیکل اتھارٹی ہوتی ہے. اسی طرح جو سنی تھے ان کے مطابق لوگوں کو الیکٹ کرنا جو اور ان کو ریپرزینٹ کرنا کہ وہ تمام معاملات کو ڈیل کریں گے، جیسے کہ انہوں نے الیکٹ کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایز اے خلیفہ الیکٹ کیا. After the Rashidun caliphs, later caliphates during the Islamic Golden Age had a much lesser degree of democratic participation, but since no one was superior to anyone else except on the basis of piety and virtue in Islam and following the example of Muhammad, later Islamic rulers often held public consultations with the people in their affairs. راشدون خلیفہ کے بعد جو بعد میں خلیفہ آئے وہ ایک اسلامی عرصے میں ایک بہت ہی گولڈن عرصہ تھا. وہ اس میں جو پارٹیسپیشن تھی لوگوں کی وہ جمہوری نہیں تھی، بہت کم جمہوریت پہ بیس کرتے تھے یہ دور خلافت، اور اس میں بیسیکلی کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں تھی، سوائے رحم کرنے کے اور نیکی کے تقوی کے بیسس پر ایک دوسرے کو فوقیت حاصل ہو سکتی تھی بجائے کسی اور معاملات پہ. اسلام کے اکارڈنگ بھی اگر دیکھیں تو
اس کے علاوہ جیسے کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگزامپل بھی ملتی ہے. جو بعد میں آنے والے اسلامک رولرز تھے، جو سردار تھے، وہ پبلک کنسلٹیشن لیتے تھے لوگوں کے معاملات حل کرنے کے لیے. The legislative power of a caliph was always restricted by the scholarly class, the ulama, a group regarded as the guardian of Islamic law. جو خلیفہ کے پاس قانونی طور پر جو پاور موجود ہوتی تھی، وہ جو بڑے بڑے علماء تھے ان کی طرف سے اس پر بہت زیادہ پابندیاں عائد کی جاتی تھی. علماء بیسیکلی اسلامی قانون کے گارڈینس قرار دیے جاتے تھے، وہ ان کا یہ گروپ تھا. Since the law came from the legal scholars, this prevented the caliph from dictating legal results. جو قانون تھا وہ جو قانونی علماء تھے، اسکالرز تھے، وہ بناتے تھے، تو اس لیے جو خلیفہ تھا اس کو قانون کے جو نتائج تھے یا اس طرح کے جو معاملات تھے اس میں عمل دخل کرنے سے روکا جاتا تھا، کیونکہ یہ کام لیگل اسکالرز کا ہوتا تھا. شریعہ rulings were established as authoritative based on the اجماع consensus of legal scholars. اسی طرح جو شریعت کے جو رولز تھے وہ جو بنائے جاتے تھے وہ اجماع کنسنسس مطلب علماء کے اتفاق رائے سے، لیگل اسکالرز جو تھے ان کی اتفاق رائے سے یہ شریعت کے اصول بنائے جاتے تھے. اسی طرح ہم اسلامک پولیٹیکل ویلیوز جب دیکھتے ہیں، مطلب اسلام میں سیاست کی کیا اقدار ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، تو توحید ایز اے سورس آف ویلیوز. تو سب سے پہلے ہمیں نظر آتا ہے کہ جو توحید ہے مطلب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے وہ ان تمام ویلیوز کا مین سورس ہے. اسلام ورسز نان مسلم. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اور جو مطلب ریلیجن ہے اسلام اور جو غیر مسلم ہیں دوسرے مذاہب کے لوگ، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، ان کے کیا اختلافات ہیں، ان کا آپس میں کیا مقابلہ ہو سکتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں مینز مشن آن ارتھ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، اس کا کیا مشن ہے زمین پر آنے کا. یہ تمام ہماری جو اسلامک پولیٹیکل ویلیوز میں شامل ہے کہ انسان اس زمین پر آیا اللہ کی عبادت کے لیے اور اپنے آپ کو مطلب اس طرح بنانا کہ وہ شیطان کی باتوں میں نہ آئے اور اپنے دنیاوی کاموں کے ساتھ دینوی کام بھی جاری رکھے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتا رہے. فریڈم ایز دا الٹیمیٹ ویلیو. اسی طرح جو فائنلی جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو آزادی ہے وہ بھی ایک الٹیمیٹ ویلیو، مطلب اپنی اسلام میں اپنے مذہب میں جو عبادت کرنا بھی کسی بے خوف و خطر ڈر کے بغیر، یہ بھی ایک قسم کی فریڈم ہے. اب ہم اس چیپٹر کا دوسرا ٹاپک دیکھتے ہیں 7.2 جس کا نیم ہے سینٹرل اینڈ پروونشل ایڈمنسٹریشن. ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر آف دا پروونسز. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں مطلب جو صوبے تھے ان کا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کیا تھا. انڈر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ there was not a vast empire as had in the time of حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. The great عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was not merely a great soldier, he was an equally great administrator. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو امپائر تھا، جو سلطنت تھی، وہ بہت وسیع نہیں تھی جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے فوجی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت ہی اچھے اور برابر کرنے والے ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، مطلب نظام کو سنبھالنے والے. He displayed unique genius in organizing the civil administration of subjugated territories. انہوں نے جو سول ایڈمنسٹریشن میں بہت ہی اچھے طریقے سے آرگنائزنگ وے میں کام کیا. For that purpose he divided the empire into 8 provinces. انہوں نے اس مقصد کے تحت جو تمام سلطنت تھی اسے 8 صوبوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا، جس میں سب سے پہلے مدینہ، مکہ، سیکنڈ 3rd کوفہ، 4th بصرہ، نمبر 5 پہ ایجپٹ مطلب مصر،
نمبر 6 پہ فلسطین، نمبر 7 سیریا اور نمبر 8 جزیرہ۔ ان 8 صوبوں پر انہوں نے اپنی امپائر کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ During Usman's reign, the empire was divided into 12 provinces. These were حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو سلطنت تھی وہ 12 صوبوں میں تقسیم کی گئی تھی، جو کہ یہ ہیں، اس میں سب سے پہلے ہے مدینہ، مکہ، یمن، کوفہ، بصرہ، جزیرہ، فارس، آذربائیجان، خوراسان، سیریا، ایجپٹ، نارتھ افریقہ۔ یہ تمام صوبے شامل تھے جن کو ڈیوائیڈ کیا گیا 12 حصوں میں۔ During Ali's reign, with the exception of Syria, which was under Muawiyah's control, and Egypt lost during the later years of his caliphate to the rebel troops of Umar ibn al-As, the remaining 10 provinces were under his control with no change in administrative organization. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو 12 صوبے تھے ان میں سے ایک سیریا جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قبضے میں چلا گیا تھا، اور جو مصر تھا وہ بھی عمر بن العاص کے ساتھ جنگ کے اس میں، یہ بھی جو مصر تھا یہ بھی ان کے اس سے لاسٹ ہو گیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں سے۔ تو باقی جو تھے وہ 10 صوبے رہ گئے تھے جن پر انہوں نے اپنی حکومت کی، اور انہوں نے اس میں کوئی بھی چینج ڈیولپ نہ کیا اس کی آرگنائزیشن میں، اس کے ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ میں۔ The provinces were further divided into districts, each of the 100 or more districts of the empire, along with the main cities, were administered by a governor wali. Other officers at the provincial level were جو یہ پروونسز جو تھے باقی 10 ان کو فردر ضلعوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا، جس میں 100 یا اس سے زیادہ اضلاع بنائے گئے امپائر کے، اور اس میں جن کے ساتھ ساتھ ان کے مین شہر بھی شامل تھے، اور ان تمام کو چلانے والا گورنر تھا ولی، اور اس کے علاوہ مختلف جو اور بھی اس کے ساتھ آفیسرز مل کر صوبائی سطح پر کام کر رہے ہوتے تھے، جس میں کاتب دا چیف سیکرٹری جس کو کہتے ہیں، پھر ہے کاتب الدیوان دا ملٹری سیکرٹری، پھر ہے صاحب الخراج جس کو دا ریونیو کلیکٹر کہا جاتا ہے، صاحب الاحداث جس کو دا پولیس چیف کہا جاتا ہے، صاحب البیت المال جس کو دا ٹریجری آفیسر کہا جاتا ہے، پھر ہے قاضی جس کو ہم دا چیف جج کہتے ہیں۔ یہ تمام ان آفیسرز میں شامل تھے جو پروونشل سیٹ اپ کو چلا رہے تھے۔ He appointed the separate governors in each province for the proper administration and fair development of their provinces. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر صوبے کے لیے ایک سیپریٹ گورنر اپوائنٹ کیا تاکہ وہ مناسب طریقے سے پراپرلی اپنی جو نظام کو سنبھالے اور تمام صوبوں میں صحیح طریقے سے ڈیولپمنٹ کا کام کرے۔ Like the division of province of Palestine, he divided into 2 big areas or units. The headquarters of one was Ailia and that of the other Ramallah. اسی طرح انہوں نے فلسطین کا جو پروونس تھا اس کو بھی ڈیوائیڈ کیا، اس کو 2 بڑے ایریاز اور یونٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا، جس کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ ایک آئلیہ تھا اور دوسرا رمالہ تھا۔ The division of the Egypt in the form of Upper and Lower Egypt, separate system of administration according to the needs of the people enforced. اسی طرح جو مصر تھا اس کو بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، جس میں اپر ایجپٹ اور لوور ایجپٹ شامل تھا، اور ان دونوں حصوں کو الگ سے ان کو ایڈمنسٹریشن کا نظام فراہم کیا گیا، جہاں پہ لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی اس کے مطابق وہ ان کے مسائل کو حل کرتے تھے۔ After the demise of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, the framework of central administration, provincial administration had fully changed on account of expansion of the empire. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو
حکومتی جو نظام تھا اور جو صوبائی نظام تھا وہ مکمل طور پر چینج ہو گیا تھا، اس میں بہت ساری چینجنگز آ گئی تھیں اور امپائر میں ڈفرینٹ طرح سے ایکسپینشنز بھی کی گئی تھیں. There were some provincial officials who managed the administrative problems in the provinces. اسی طرح جو پروونسز تھے، صوبے تھے، وہاں پہ جو انتظامیہ سے متعلق جو مسائل تھے وہ پروونشل آفیسرز حل کرتے تھے انہیں. دیر از دا لسٹ آف دا فالوئنگ، اور ان آفیسرز کی جو لسٹ ہے وہ نیچے بیان کی گئی ہے، جس میں سب سے پہلے ہے ولی یا گورنر، نمبر 2 پہ عامل اور کلیکٹر، نمبر 3 پہ ہے قاضی اور جج، نمبر 4 پہ ہے کاتب اور سیکرٹری، نمبر 5 پہ ہے صاحب البیت المال جس کو ہم فائنانس سیکرٹری بھی کہتے ہیں. آل دیز آفیسرز ورکڈ انڈر دا کیلف، یہ تمام آفیسرز جو تھے وہ خلیفہ کے انڈر کام کرتے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ گورنر کون تھا. گورنر واز دا چیف ایڈمنسٹریٹر ان دیٹ ایریا ہو واز اپوائنٹڈ بائی دا آرڈرز آف دا کیلف ہو واز کالڈ ولی. جو گورنر ہوتا تھا وہ چیف ایڈمنسٹریٹر ہوتا تھا اس اسپیسیفک ایریا کا جہاں پہ خلیفہ اسے اپوائنٹ کرتا تھا، اور اسے ولی بھی کہا جاتا تھا گورنر کو. پھر ہے سیکنڈ نمبر پہ عامل اور کلیکٹر. دا اکنامک پالیسی آف دا کیلیفیٹ واز ویری ساؤنڈ اینڈ پروفیٹیبل. جو خلافت کی پالیسی تھی معاشی وہ بہت ہی زیادہ اچھی اور فائدہ پہنچانے والی تھی. دا ریونیو ایڈمنسٹریشن رن بائی سم آفیشلز، عامل واز ون آف دیم. جو ریونیو کا نظام تھا وہ کچھ آفیسرز چلاتے تھے جن میں ایک عامل بھی شامل تھا، مطلب عامل اور کلیکٹر بھی اسی ریونیو ایڈمنسٹریشن میں شامل تھا. قاضی مین جج. ایڈمنسٹریشن آف دا جسٹس ہیز اٹس آن امپورٹنس ان آل دا ٹائمس. جو جسٹس کا نظام تھا اس کی اپنے آپ میں ہی بہت اہمیت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دا گریٹ ایڈمنسٹریٹر آف سیول اینڈ ملٹری میٹرز. ہی اپوائنٹڈ دا سیپریٹ جوڈیشل آفیسرز. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سیول اور ملٹری معاملات کے بہت ہی اچھے انتظام کرنے والے تھے، اور انہوں نے تمام جو جوڈیشل آفیشلز تھے ان کو سیپریٹلی اپوائنٹ کیا. پولیس سسٹم، پولیس کا نظام. ٹو کیپ لا اینڈ آرڈر انسائڈ دا اسٹیٹ a police force was necessary. قانون کو مزید بڑھانے کے لیے اور جاری رکھنے کے لیے حکومت کے اندر اس کے لیے پولیس کا بنانا بھی بہت ضروری تھا، پولیس کی فورس کا ہونا بہت ضروری تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دا فرسٹ مسلم ہیڈ آف اسٹیٹ ہو اسٹیبلشڈ دا پولیس ڈپارٹمنٹ. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ سب سے پہلے مسلمان ہیڈ تھے جنہوں نے سب سے پہلے پولیس کا ڈپارٹمنٹ انٹروڈیوس کروایا اور بنایا. پھر ہے سسٹم آف جیلز، جیلوں کا نظام. دیر واز نو جیل سسٹم بیفور دا ایڈونٹ آف اسلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انٹروڈیوس دس انسٹیٹیوشن فار دا فرسٹ ٹائم ان اسلامک اسٹیٹ. ہی bought 10 houses in Mecca and used these as prisons. جو جیلوں کا نظام تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انٹروڈیوس کروایا. اس سے پہلے اسلام میں جیلوں کا کوئی نظام نہیں موجود تھا، اور انہوں نے 10 گھر خریدے مکہ میں اور جن کو انہوں نے قید خانہ بنایا. ریونیو سسٹم، آمدنی کا نظام. پبلک ٹریجری بیت المال واز فار دا فرسٹ ٹائم اسٹیبلشڈ بائی دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم in the form of common fund for the benefit of the general public. جو پبلک خزانہ تھا یعنی کہ جس کو بیت المال کہا جاتا ہے وہ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا، اور جس میں کامن فنڈ رکھے جاتے تھے جس سے تمام جو عوام تھی ان کو فائدہ پہنچایا جاتا تھا. فالوئنگ ور دا مین سورسز آف ریونیو. اس آمدنی کا جو مین ذریعہ تھا وہ یہ تھا، جس میں سب سے پہلے آتا ہے زکوٰۃ، پھر جزیہ، پھر خراج، پھر فے، پھر خمس. ان 5 ذرائع سے یہ پبلک ٹریجری بنتی تھی، مطلب بیت المال بنتا تھا.
اب ہم دیکھ لیتے ہیں کنکلوژن. ہم نے اس سے کیا کنکلوڈ کیا ہے کہ جو چاروں خلیفہ تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت تھا وہ بہت ہی زبردست تھا. اس میں کسی قسم کی سیاسی جو ڈسرپشن تھی انہوں نے وہ ختم کرنے کی کوشش کی. انہوں نے ان کے اس دور میں سول وارز بھی ہوئیں. ان میں حضرت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اسیسینیشن بھی ہوئی، ان کو قتل کیا گیا. جو یہ دور تھا یہ مسلمانوں میں بعد کی جنریشن تک بہت یادگار دور بنا، اور یہ اسلام کے گولڈن پیریڈ میں سے تھا. یہ وقت جو تھا یہ جو 4 خلیفہ کا دور تھا، اور ان چاروں خلیفہ نے اپنے طور پر صحیح طرح سے گائیڈ کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح سے خلافت چلانی چاہیے، زندگی کیسے بسر کرنی چاہیے. کیونکہ ان کی جو ایسوسیشن تھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے پرسنلی بہت زیادہ رہی تھی، اس لیے انہوں نے ان کے اصولوں پر اور اس میں معاشرے کے مطابق جو چیزیں ضرورت تھی وہ اصول ڈیولپ کرتے ہوئے اپنی خلافت کو مکمل کیا. The rightly guided caliphs largely established the administrative and judicial organization of the Muslim community and directed the conquest of new lands. یہ جو رائٹلی گائیڈ مطلب جو صحیح طرح سے گائیڈ کرنے والے یہ جو 4 خلیفہ تھے، انہوں نے ایڈمنسٹریشن اور جوڈیشل آرگنائزیشن کا سسٹم بھی اسٹیبلش کیا مسلمانوں کی کمیونٹی کے لیے، تاکہ انہیں صحیح طرح سے وہ رہ سکے، زندگی بسر کر سکیں. یہ تمام طریقہ کار انہوں نے انٹروڈیوس کروائے، تمام یہ جو 4 خلیفہ تھے. یہ لیکچر آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہوگا. اس میں آپ نے 4 خلیفہ کے بارے میں دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے ایڈمنسٹریٹو اپنا جو نظام تھا وہ انٹروڈیوس کروایا. یہ تمام چیزیں ہم نے اس لیکچر میں دیکھی. ہوپ فلی آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اوکے، ٹیک کیئر اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.